سلاسل نقشبندیہ میں جیسے ہی بیعت کرتے ہیں تو نفی اسبات کا ذکر تعلیم کر دیتے ہیں اور ذکر خفی کا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر خفی کرتے رہو اور تھوڑی دیر بیٹھ کے توجہ کے ساتھ ذکر بھی کرو اور مراقبہ بھی کرو۔ تو ذکر خفی جو ہے اگر یہ جاری ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی توجہ رکھتا ہے اور وہ جاری ہو جاتا ہے، تو دو باتیں اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے وہ عاقم الصلاۃ تو یہی ہے کہ تیرے قلب میں اللہ کا ذکر قائم ہو جائے۔ اب جب تمہارے قلب میں اللہ کا ذکر قائم ہو جائے گا تو تم ہر وقت نماز میں ہو، اور جب تم ہر وقت نماز میں ہو، ہر وقت ذکر میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری توجہ گناہ کی طرف آٹومیٹکلی ہوگی، برائی کی طرف آٹومیٹکلی جاؤ گے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو جاتی ہے اس دل میں اللہ کا خوف بھی ہو جاتا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھو وہ عاقم الصلاۃ کا مقصد اگر دیکھا جائے تو صلاۃ جو ہے ایک ذکر ہے۔ اس کی دو حالتیں ہیں، ایک وہ حالت ہے کہ جو فرائض کے طور پر نافذ کی گئی، جو ہم 5 وقت کرتے ہیں، تو فرائض جو ہے ہمارے وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے ایک قرض دینا ہو۔ وہ قرض تمہارا سیونگ نہیں ہوتا، اب اس کے ساتھ تمہارے لیے سنتیں ہیں کہ ہم نے سنتیں پڑھی۔ تو سنتیں پڑھنا جو ہے ہمارے لیے اگر دیکھا جائے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے کہ ہم آپ کے عمل سے محبت کرتے ہیں اور ہماری خیر آپ کی محبت میں ہے، تو ہم اس عمل کو کرتے ہیں۔ اب اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، تو پھر نوافل کی کثرت ہے، پھر کثرت نوافل ہے۔ اب کثرت نوافل میں نماز بھی ہے اور اذکار بھی ہیں۔ اب آدمی اگر ہر وقت نماز میں لگا رہے گا تو وہ کام کہاں کرے گا؟ کھانا پینا، اس کے دنیا کے جو معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ تو لہٰذا بزرگوں نے یہ بہترین طریقہ فرمایا کہ اصل میں نماز جو ہے وہ تو جو ہم ایک فرائض ادا کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ عاقم کا اگر باطنی جواز دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ تو اپنے قلب میں اللہ کا ذکر قائم کر۔ اب جب قلب میں اپنے اللہ کا ذکر قائم کرے گا تو گویا ہر وقت نماز میں رہا، پھر تیرے لیے وہ بات ہو جائے گی کہ وہ عاقم الصلاۃ کہ تو نے نماز قائم کی۔ اس کا باطنی جو اصول ہے وہ یہی ہے۔ ذکر خفی کا جو طریقہ نقشبند نے بہت زیادہ متعارف کرایا اور اپنے ہر مریدوں کو وہ اس کی تلقین کرتے ہیں ہر وقت، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تو ہر وقت نماز میں رہے، ہر وقت عبادت میں رہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو نظر میں رکھ اور ہر وقت اللہ کی نظر میں رہے۔ یہ بات ہے کہ تو اس کو ہر وقت نظر میں بھی رکھ اور ہر وقت اس کی نظر میں بھی رہے کہ تو اسے یاد کر، وہ تجھے یاد رکھے۔ جب یہ ہمارا کامل ہو جاتا ہے اور قلب ہمارا جاری ہو جاتا ہے تو یہی ذکر پھر ہمارا روح میں چلا جاتا ہے، پھر اس سے روح بیدار ہوتی ہے۔ جب قلب منور ہوتا ہے، دیکھو ایک بات ہے، وہ لوگ جنہوں نے ریاضتیں کریں، عبادتیں کریں، بہت کریں، مگر ان کے قلب جاری نہیں ہوئے، ان کے قلب مردہ رہے، انہیں کبھی معرفت نہیں حاصل ہوئی، اور انہیں معرفت نہیں حاصل ہوئی اور پھر وہ دلیلوں میں پڑ گئے، جس کا نتیجہ فساد نکلا۔ کیوں؟ کہ جب تک تمہارا دل ذاکر نہیں ہو جاتا تم تکلیف سے باہر نہیں آتے۔ نماز بے وضو ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ نماز جیسے بے وضو نہیں ہو سکتی، اسی طرح نماز بغیر توجہ کے ہو جاتی ہے، بغیر حضوری کے نہیں ہوتی۔ اب بتاؤ جب ہوتی نہیں، اگر کوئی آدمی بے وضو نماز پڑھتا ہو تو تم اس کو کیا کہو گے؟ بے وضو نماز پڑھنا بھی کفر ہے، اور بے توجہ نماز پڑھنا پھر کیا ہے؟ اس سے بڑی بات ہے، اس لیے کہ بے توجہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی، توجہ کے بغیر، حضوری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے جتنی بھی نمازیں پڑھی اب پھر اپنی نماز دوہرا لے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضوری کا علم ہوا تو میں نے اپنی 40 برس کی نمازوں کو ضائع دیکھا،
جب مجھے قلب کی حضوری حاصل ہوئی تو میں نے اپنی 40 برس کی نمازوں کو واپس پلٹا، قضا دیکھا. تو بات یہ ہے کہ حضور قلب کب حاصل ہوتی ہے؟ جب تیرے قلب میں اللہ کا ذکر قرار پکڑ لے. اور جب قلب میں اللہ کا ذکر قرار پکڑ لیتا ہے تو آدمی کا ہر عمل حضوری میں ہو جاتا ہے. آئی نا سمجھ بات؟ وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ حرم و دیر کے جھگڑے وہ سلجھائے جسے فرصت ہے. حرم و دیر کے جھگڑے وہ سلجھائے جسے فرصت ہے. یہاں حد نظر تک بس عنوان محبت ہے. پرستار محبتی شریعت ہے. اور کسی کو یاد کر کے آہ بھر لینا عبادت ہے. کسی کو یاد کر کے آہ بھر لینا عبادت ہے. جہاں دل ہے وہاں وہ ہے، اور جہاں وہ ہے وہاں سب کچھ، مگر پہلے مقام دل سمجھنے کی ضرورت ہے. میری دیوانگی پہ عقل والے ترس فرمائیں، مگر پہلے انہیں دیوانہ بننے کی ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک تمہیں حضوری پیدا نہیں ہوگی، مقام دل تم نہیں جانو گے، جب تک تمہاری کوئی عبادت ہی قابل قبول نہیں ہے حقیقی معنوں میں. ویسے عوام کرے جیسے کر رہی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس کا انکار کفر ہے. وہ کرے جو جس حال میں کر رہا ہے، لیکن سب کے لیے ایک جیسی بات نہیں ہے. آئی نا سمجھ بات؟ بعض کا یہ حال تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں تو نیت ہی اس وقت تک نہیں باندھتا جب تک اس کو دیکھ نہ لوں. اللہ اکبر کہ بات یہی ہے کہ اہل دل تھے نا، مقام دل پہ پہنچے ہوئے تھے. تو جس نے مقام دل کو سمجھا تو صوفیہ نے یہ طریقہ نکالا کہ اس کا جو قلب ہے انسان کا، وہ اس کا گھر کیسے بنے. تو ایسے بنے کہ اس میں اس کے سوا کچھ نہ رہے. اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے کہ جب تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس کے خیال میں رہو، اس کا ذکر کرتے رہو. جو اچھا ذکر خفی کا کمال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کثرت سے ذکر کرتے ہیں اس کا اور ہم نہیں سمجھتے دل کیا ہے، یا ہم اس مقام تک پہنچے نہیں پہنچے، ہم نہیں جانتے، ساری عمر نہیں جانتے، چل رہے ہیں بس، لیکن اللہ اللہ کر رہے ہیں محبت میں ہر وقت، ذکر قلبی کر رہے ہیں. اب موت آ جاتی ہے، آ گئی کوئی بات نہیں. جب فرشتے دوبارہ اٹھائیں گے تجھے تو اللہ اللہ کرتا ہوا اٹھے گا، اور پوچھنے تو یہی آئے تھے. جب اللہ اللہ کہتا اٹھے گا وہ کہیں گے سو جا بھائی. جو پوچھنے آئے تھے تو نے پوچھنے سے پہلے بتا دیا. یہ خفی کی برکت ہے کہ قبر کے بھی سوالوں کو اتنا آسان کر دیتا ہے وہ. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. جب لوگ جان جاتے ہیں نا تو زیادہ معرفت آ جاتی ہے اور زیادہ سمجھنے لگتے ہیں. جب لوگ نہیں جانتے تو اس کا فیض ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں نور پیدا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ہمارا دل نورانی ہوتا ہے. اور جن کو یہ معرفت ہو جاتی ہے کیا ہمارا دل نورانی ہو رہا ہے اور ہمیں نور پیدا ہو رہا ہے اس سے، تو اس سے اور دوسری باتیں پیدا ہوتی ہیں. پھر یعنی کہ جس وقت ہمیں یہ معرفت ہو جائے اور یہ احساس ہو جائے کہ اب ہمارا دل جو ہے رکتا نہیں ہے ذکر سے، اور یہ ذکر ہی میں ہی رہتا ہے ہر وقت مشغول، ہم کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہوں یہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. اچھا وہ واحد اعضاء ہے انسان کے جسم کا جو کبھی آرام نہیں کرتا، اور جب یہ آرام کرتا ہے پھر بندہ بھی آرام کرتا ہے. یہ آرام ہی نہیں کرتا، یہ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے. اب یہ ہر دھڑکن میں جب بندے کے اللہ پیدا ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب دل میں ذکر قائم ہوتا ہے تو ہمارا سارا خون کہاں سے نکل جاتا ہے؟ قلب سے جاتا ہے. یہی کھینچتا ہے اور یہی پھینکتا ہے. سیکشن ڈلیوری کا کام یہی کرتا رہتا ہے نا خون کے. تو جب خون قلب جاری ہوتا ہے اور خون اس میں سے گزرتا ہے تو وہ خون کے جو خلیے ہیں وہ نورانی ہوتے جاتے ہیں، ان میں نور پیدا ہوتا جاتا ہے. اچھا جب ان میں نور پیدا ہوتا جاتا ہے تو ایک وقت میں آن کے وہ خلیے بھی ذکر کرنے لگتے ہیں. تمہارے اندر کتنے خلیے ہیں؟ کھربوں. اب ایک دفعہ اگر خون گردش کر گیا تو کھربوں طور پر ذکر ہو گیا. بزرگ کہتے ہیں کہ جب تک بندہ مخلوق کے برابر ذکر نہ کر لے ولایت میں نام نہیں لکھا جاتا. تو زبان سے اتنا ذکر کر سکتے ہو. ایک بات اور کہتے ہیں اسی ذکر کے حوالے سے کہ تمام سلاسل کے اندر جو منتہا ہے وہاں سے سلسلہ نقشبندیہ کے ذکر کی ابتدا ہے. تو اس لیے کہ یہ سلاسل کی منتہا ہے نا، انتہا کل کو جاری کرنا. جی بالکل. تو وہ خلیے ایک دفعہ گزرنے میں اربوں کا ذکر ہو جاتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حرام کا لقمہ تمہارے معدے میں نہیں رکنے دیتے. وہ لیتے ہی نہیں، اس کو قبول ہی نہیں کرتے.
اگر خون کے قطرے دودھ میں ڈالے جائے دودھ قبول کرتا ہے اس کو؟ نہیں کرتا، الگ ہی رنگ نظر آتا ہے کہ الگ ہے بھائی بالکل. اسی طرح پھر وہ قبول نہیں کرتے. جب وہ قبول نہیں کرتے تو پھر نہ طبیعت اس پر رغبت کرتی ہے، نہ وہ نوالا ہضم ہوتا ہے. اچھا، اب وہ خلیہ جسم سے جب گردش کرتے رہتے ہیں جسم میں، اور تم لگے رہتے ہو، اور اسی حالت میں تم مر جاتے ہو، تمہارا جسم محفوظ ہو جاتا ہے. اس کو مٹی نہیں کھائے گی پھر. کیوں؟ کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کو مٹی نہیں کھاتی. اور وہ جسم میں چونکہ خون میں ذکر ہو رہا تھا تو جسم کے ہر حصے میں موجود ہے وہ. اب کس کو کھائے گی مٹی؟ اس لیے مٹی پھر اس کو نہیں کھاتی، وہ جذب محفوظ رہتا ہے ہمیشہ. اور جب وہ اٹھے گا قیامت کے دن تو اللہ ہی اللہ کرتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ جو جس خیال میں جاتا ہے اسی خیال میں اٹھے گا. تو اب اندازہ کرو کہ ایک ذکر خفی کے کتنے فوائد ہیں. تو بہت مختصر سی بات کری ہے میں نے اس کے فوائد کی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب تمہارا خلیہ ذاکر ہو جاتے ہیں تو پھر تمہاری روح نورانی ہو جاتی ہے. یہ نور اس میں صلاحیت کرتا ہے. روح اصل کے ساتھ وہ روح جو ہماری نکل جائے گی، اس روح سے دو روحیں اور پرورش پاتی ہیں جسم میں، جو ایک کہلاتی ہے روح طبعی اور ایک کہلاتی ہے روح تحریک، جو ہمارے جسم کے فنکشن کو چلا رہی ہے. جب وہ اصل روح ہمارے سے نکلتی ہے تو یہ دونوں روحیں خود مر جاتی ہیں. اس لیے ہر چیز مجمد ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، ساری تحریک ختم ہو جاتی ہے اس کی، کیونکہ وہ اس کے تحت چل رہی ہوتی ہیں. تو جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں اور وہ نورانی ہوتی ہے تو یہ روحیں بھی نورانی ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی اللہ والے جو فوت ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے، پردہ فرماتا ہے، اس کا قلب بھی جاری رہتا ہے، اس کا جسم بھی نرم ہوتا ہے، اکڑتا نہیں ہے، سخت نہیں ہوتا، نرم رہے گا اس کا جسم. کیوں؟ کہ اس کی روح تو نکل گئی ہے، مگر جو روح اس ذکر سے بیدار ہوئی تھی طبعی اور محرک، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. اس لیے اس کا دل چل رہا ہے کہ اس کو تحریک دے رہی ہے برابر، اور وہ قائم ہے. اسی حالت میں وہ دفنایا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک ذکر قلبی کے کتنے فوائد ہو گئے. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو عبادت کا مغز ہے یہ. کیوں؟ کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تو اس کا ذکر ایسے کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو اسے دیکھ رہا ہے، اور نہیں تو کم از کم ایسے کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس میں دونوں باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پہلے تو اسے دیکھ، وہ تجھے دیکھتا ہے، پھر تو اسے دیکھنے لگتا ہے. یعنی کہ جب تجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا رب میری طرف متوجہ ہے اور میں ذکر کر رہا ہوں، تو وہ ایک دن ذکر تجھے مشاہدے میں لے جاتا ہے. کیوں؟ کہ جب ذکر نورانی ہو جاتا ہے، روح نورانی ہوتی ہے، تو بندہ پھر آنکھ کھول کے نہیں دیکھتا، آنکھ بند کر کے دیکھتا ہے. اور اس نے یہ نہیں کہا تو آنکھ بند کر کے مجھے نہیں دیکھ سکتا، آنکھ کھول کے نہیں دیکھ سکتا. دیکھو چونکہ تمہاری بینائی کا ہاتھا ہے، خود ہی کہہ رہا ہے نا. اب اسی ایک مثال اس نے تمہارے سامنے رکھی ہے. جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کیا انہوں نے رسول خدا کا سایہ دیکھا؟ کیوں؟ کہ وہ سایہ آپ کی جسد مبارک کا، جسم مبارک کا، وہ لوگوں کی آنکھوں کا ہاتھا کیے ہوئے تھا، اس لیے نظر نہیں آ سکتا تھا، کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتا تھا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے تمہیں نظر آئے گا؟ اس کا ہاتھا کیسے ہو سکتا ہے آنکھوں سے؟ وہ تمہاری آنکھوں کا ہاتھا کیے ہوئے، مگر تمہارے قلب کی آنکھ سے نہیں منع کیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے اس سے مجھے. کیونکہ قلب کی آنکھ سے دیکھتے ہو تم، روح کی قوت سے مشاہدہ کرتے ہو. روح کا کام ہی مشاہدہ کرنا ہے. جس کا جو کام ہے وہ تو کرے گا اپنا، اسی سے ہوگا. اب جس کا جو کام نہیں ہے تم اس سے لے رہے ہو. چونکہ ظاہری جو تمہیں بینائی دی گئی ہے وہ مادے کے زور پر ہے، تو جو چیز مادے کے زور پر ہے وہ مادے تک ہی ہے. آئیے سمجھ بات. اور جو نور ہے وہ نور کو دیکھے گا، مشاہدہ کرے گا. تو جو قلب کی آنکھ ہے، جب نور پیدا ہوتا ہے اور جب تمہارا قلب روشن ہوتا ہے، تمہاری روح روشن ہوتی ہے، تمہارا سر روشن ہوتا ہے، تو پھر تم کھلی آنکھ سے نہیں دیکھتے. آئی نا سمجھ بات. پھر آنکھ بند کر کے ہی دیکھتے ہیں، اور پھر کیا کچھ نظر نہیں آتا. آئی نا سمجھ بات. تو بات کیا ہے؟ جب تم ذاکر ہوتے ہو تو پھر تم مراقبے پہ آتے ہو، تمہیں ذکر کے ساتھ فکر کرائی جاتی ہے. اور فکر کیا ہے؟ وہ غور.
جب تم غور کرتے ہو مراقبے میں بیٹھ کر تو ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اور ذکر خفی کا ہر وقت ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے وسوسے جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بہت حد تک کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب کمزور پڑ جاتے ہیں وہ تو مراقبہ کرنے میں آسان ہو جاتا ہے۔ اور مراقبہ گویا کیا ہے؟ مراقبہ اصل اگر دیکھا جائے تو اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنا اندر دیکھنا ہے۔ کیوں؟ کہ باہر کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تیرے سینے میں، جو کچھ ہے تیرے اندر ہے بس۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تم اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ راہ تیرے باہر سے نہیں جا رہی، راہ تو تیرے اندر سے جا رہی ہے۔ اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ تیرے اندر سے ہے، ہاں وہ باہر سے نہیں ہے کہیں سے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ جو اس کا گھر کہاں ہے؟ دل ہے، دل میں ہے۔ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ تو اس کا مطلب ہے راستہ کہاں سے جا رہا ہے؟ باہر سے، اندر سے؟ راستہ تو اندر سے جا رہا ہے، باہر تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہم راستہ آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں، راستہ آنکھ بند کر کے تو بندہ الٹا چل رہا ہے۔ اب جب الٹا چل رہا ہے تو کبھی منزل کو نہیں پہنچتا۔ مسجد اسی لیے خوف سے بری ہو جاتا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ امن خوف، بالکل ان کو بھوک سے اور خوف سے دونوں سے نجات دے دی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کیوں نجات مل جاتی ہے کہ وہ اپنے رازق کو پہچان لیتا ہے، سبحان اللہ، اور جب رازق کو پہچان لیتا ہے نا پھر رزق کی فکر ہی نہیں رہتی۔ بے شک۔ کیوں؟ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرا جو رازق ہے وہ تو صاحب قدرت ہے، بڑی کمال قدرت رکھتا ہے، اس کے بعد تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جب اس کے پاس کمی نہیں ہے مجھے ڈر آئے گا، پھر مجھے فکر کس بات کی؟ میں تو اپنا کنستر ہی دیکھ سکتا ہوں نا، اس سے مجھے خوف رہتا ہے یار یہ کم ہوتا ہے یار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا چینٹی سے کہ تیری ایک سال کی خوراک کتنی ہے؟ اس نے کہا جی ایک دانہ، دو دانے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 2 دانے دے دو چوٹی کو۔ چوٹی کو 2 دانے دے دیے۔ 1 سال کے بعد آپ نے پوچھا اس چوٹی سے تیرا اناج ختم ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی 1 دانہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو نے تو کہا تھا 2 دانے میرے سال کی خوراک ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے 1 دانہ اس لیے بچا کے رکھا کہ بندے بشروں کو بھی بھول گئے تو میرا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں، تو تجھے فکر نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو انسان کو 2 خوف ہے دنیا میں، اس لیے وہ خوف زیادہ رہتا ہے، یا تو اس کے رزق چھن جانے کا خوف ہے یا اس کو موت کے آ جانے کا خوف۔ تیسرا کوئی خوف اس کو نہیں ہوتا۔ اب اولیاء اللہ دونوں سے کیوں آزاد ہو جاتے ہیں؟ کہ رزق کا خوف اس لیے نہیں ہے کہ رازق اس کا رب ہے، اس کے پاس کمی نہیں ہے، جب اس نے بھیجا ہے تو دے گا بھی، وہ مقرر کر کے بھیجا ہے، اور اس کے حصے کا کسی اور کو دے گا نہیں، تو اس سے بھی آزاد ہو گئے وہ خوف سے۔ دوسری بات یہ انہیں پتہ ہے موت کا وقت مقرر ہے، کبھی پہلے آئے گی نہیں، تو لہٰذا اور یہ بھی بات ہے کہ وہ پہلے آئے گی نہیں، اس کا وقت مقرر ہے، مگر مجھے اس کی تیاری کر لینی چاہیے، تو وہ اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو جب اس کی تیاری کر رہے ہیں، اب جس کام کی تم تیاری کر رہے ہو تم تو اس کا انتظار کرو گے نا کب آئے گا یہ وقت، تو لا خوف نہ لیں گے۔ اب یہ جہاں تو وہ آزاد ہو گئے اس بات سے، اب وہ جہاں میں کیسے آزاد ہو گئے؟ وہاں بھی کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں جو کچھ سب اس کی مرضی سے کرتے رہے، اس کی مرضی کے مطابق کرتے رہے، اب وہ جہاں ان کی مرضی کا ان کی مرضی سے کرے گا وہاں پہ وہ، کیونکہ یہ صلہ ہے اس کا، اجر ہے یہ اس کا، ہاں اس کے اجر میں یہ ہے کہ اب تو کہے کیا کرنا ہے، اس لیے خوف زیادہ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں تقلید کی عبادت سے آگے بڑھنا ہے، چھوڑنی نہیں ہے تقلیدی عبادت، مگر آگے بڑھنا ہے۔ یہ ایک سوال پچھلے نشست میں بات ہوئی کہ قادری سلسلے کے اندر 7 مقامات طے کرائے ہیں اور مداری کے اندر 9۔ میں دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ قادری سلسلہ تمام سلاسل سے بلند اور افضل ہے، تو وہاں پہ مقامات کم ہے، یہاں پہ مقامات زیادہ، لاہور ہو گیا، اسی طریقے سے دیگر مقامات ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو سلسلہ افضل ہے وہ قادری ہے، سب سے بلند سلسلہ ہے، کیوں کہ قطب اکبر کا ہے، تو ان کے فیضان کی وجہ سے منزل کم ہے۔ سبحان اللہ، جلدی طے ہو جاتا ہے سفر۔ سبحان اللہ، موسٹ پارٹ آف، ہاں سبحان آگے نہیں سمجھ بات، اس کی وجہ یہ ہے بس کہ آپ کے فیضان کی وجہ سے وہ منازل جو ہیں
کم کر دی گئی، جبکہ آپ نے بڑا قصب کیا ہے. صحیح. تو جو آپ نے قصب کر لیا اس کی آسانی سلاسل میں مریدوں کے لیے ہو گئی. یہ سلسلے کی بات کی. اس سے مداری سلسلے کے بارے میں کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے غالباً لکھا ہے کہ یہاں شاہ قطب المدار پر آ کر رک گیا تھا، یہ آگے چلا نہیں تھا. تو ابھی کیا یہ سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اس میں مرید کراتے ہیں نہیں کراتے ہیں، کیسے تھوڑی سی اس میں تفصیل فرمائیں. یہ بات جو ہے اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے حضرت عبد الواحد بلگرامی نے اپنی کتاب ثنا سبیل میں رکھی. سنابل کے حوالے سے ٹھیک ہے نا. ثنا سنابل جو ہے، جو مصنف ہیں، صاحب تصنیف ہیں واحد بلگرامی، ان کی زندگی میں یہ نہیں چھپی. ایک بات، ان کے وصال کے 250 یا 300 سال کے بعد یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے، اور جو اصل مسودہ ہے اس میں تحریف کی گئی ہے. اچھا، یہ بہت ایک جھگڑے والا بات تھی رہی ہے. اچھا، اس کا مسئلہ اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ خود اعلیٰ حضرت کے جو نہیں پیران اکرام ہیں، جو ان کا پیر خانہ ہے، وہ خود شاہ مدار بدیع الدین قطب المدار کے سلسلے سے فیض یافتہ ہے. ہاں، فیض یافتہ ہیں وہ لوگ. اچھا، اشرفیہ خاندان فیض یافتہ ہے. ہاں، اب جو اعلیٰ حضرت کے جو پیران اکرام ہیں اور جو مولانا برکت علی تھے، جن سے یہ سلسلہ ہے ماغیرہ والوں کا، آپ یہ دیکھو، وہ تو حضرت شاہ بدیع الدین قطب المدار کے 400 ساڑھے 400 سال کے بعد اس سلسلے میں بیعت ہوئے، تو پھر کیسے منقطع تھا؟ صحیح. اب اگر وہ فیض منقطع ہے تو پھر سارے سلسلے منقطع ہو گئے. آئی نا سر بات؟ اب ایک بات بتاتا ہوں میں، ایک بات اور بتاتا ہوں تمہیں میں، کہ ابھی اس پہ بڑی بحث رہی، اور خاص طور پہ رضویہ خاندان میں اور مداریہ خاندان میں بڑی بحث رہی. اب آن کر ابھی اسی سال میں اس بات پر اتفاق ہوا بڑی تحقیق کے بعد، رضویہ خاندان کے علماء اکرام میں بھی، اشرفیہ خاندان کے علماء اکرام بھی، اور مداریہ خاندان کے علماء اکرام نے بھی بیٹھ کے اس معاملے کو حل کیا اور طے کیا. انہوں نے کہا کہ وہ تصنیف کی جو وہ روایت ہے وہ غلط ہے. یہ تحقیق سامنے آئی. یہ تحقیق ہے کہ وہ غلط روایت ہے اس میں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور مداریہ سلسلے کا فیض چل رہا ہے. اچھا، مداریہ سلسلے کے، مداریہ خاندان کے عبد الرحمان عرف حاجی ملنگ کہاں پر ہیں گے؟ انڈیا میں، بمبئی میں. حاجی ملنگ بابا، وہ تیسری پیڑھی میں ہیں ان کی. ہاں، اگر وہ بند تھا تو پھر وہ ان کی ولایت کیسے؟ صحیح. منگو پیر یہ بابا بھی یہ بھی مداری. مداریاں، صحیح. اور حضرت شاہ جمال الدین جمعہ جنتی کے خلیفہ ہیں. ماشاء اللہ. یہ سب سے بڑھ کے ہمارے دادا مرشد خواجہ نہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں جن کے ابھی نام ہے. اچھا، سارے سلسلوں میں ملتا ہے. ہاں، اسی طرح شاہ ولی اللہ، دلائی تو آ رہے نہیں ہمارے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود اس سلسلے کے فیض یافتہ ہیں، اور آپ اس سلسلے کی بڑی تعریف لکھتے ہیں. سبحان ختم ہو گیا. سبحان. آئی نا؟ اللہ حاضر مکی بھی ان سے نظر آتا ہاں، حاجی امداد اللہ حاجر مکی وہی شاہ ولی اللہ کے خاندان ہے وہ. جی. صحیح. اچھا، اب شتاریہ خاندان، شیخ ابو الفتح سرمد اور شیخ عبداللہ شاہ شتار، ان کے دادا مرشد، سب مداریہ خاندان کے فیض یافتہ ہیں. سبحان اللہ. یہ کب ہوئے؟ آپ کے 300 سال کے بعد. صحیح. سبحان. آئی نا سمجھ بات؟ اچھا، جو ایک مرج البحرین بزرگ ہیں، حضرت شاہ اجمل بھڑانچی، ہندوستان میں سب سے زیادہ سلسلے ان کے ہیں، شیخ اجمل بھڑانچی سے، وہ بھی اسی سلسلے فیض یافتہ، مدار سلسلے خلیفہ ہیں سلسلے مداریہ کے. شیخ اجمل بھڑانچی سے شیخ حسام الدین مانک پوری، جن کا سلسلہ حسامیہ ہے گروہ، اور ہندوستان کے بڑے بڑے بزرگوں نے جن سے فیض حاصل کیا وہ مداریہ سلسلے کے خلیفہ ہیں. اچھا، شاہ مدار پہ بند ہو گیا تو طالبان، عاشقان، خادمان، دیوان گان یہ کہاں گئے؟ اور حضرت جمال الدین جمعہ جنتی جن کا سلسلہ جو ہے دیوان گان ہے، اور آج تک ملنگوں کا سب سے بڑا سلسلہ ہے یہ دیوان گان. ہندوستان اور پاکستان کے جتنے ملنگ ہیں وہ سب اسی سلسلے سے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. اور دوسرے سلاسل کے اگر کوئی بزرگ ملنگی مسلک اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس خاندان میں بیعت کرتے ہیں. تو پھر یہ سلسلہ منقطع کیسے ہو گیا؟ آئی نا سمجھ؟ تمام اعلیٰ حضرت کے پیران اکرام وہ سب فیض یافتہ ہیں. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ کے پیر و مرشد جب مکھن پور جایا کرتے تھے تو بڑے احترام سے جایا کرتے تھے وہاں پہ. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ لوگوں کو اس بہت ساری باتوں میں علم نہیں ہوتا سلسلے میں، اور وہ کسی کو منقطع کر دیتے ہیں چند باتیں دیکھ کر. اب ایسے بزرگ کا سلسلہ منقطع، اچھا اس کی ایک روایت بیان ہے جس کی روایت کا کوئی سرا ہی نہیں ملتا. اچھا، روایت کیا بیان کرتے ہیں؟ منقطع ہونے کی بھی روایت. پہلی بات تو یہ کہ منقطع ہونے کی جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ منقطع ہونے کی یہ روایت ہے کہ کالپوری ایک علاقہ ہے کالپور، وہاں کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا قادر خان. جب حضرت شاہ بدیع الدین قطب المدار سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا جہاں آپ جاتے تھے وہاں پر. تو کچھ درویش لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے. تو عبد القادر، وہ قادر شاہ جو تھا وہ ملنے آ گیا قادر خان. تو اب اس کے حواریوں نے کہا سارے درویشوں کو یہاں سے بھگاؤ.
ہم بادشاہ ملاقات کرے گا. آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کو بولو جائے, ہم ملاقات نہیں کرتے اس سے, یا ہمارے درویش کہیں نہیں جائیں گے. تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو بولو میری زمین سے نکل جائیں. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہ تیری مملکت میں ہے تو ہم جا رہے ہیں یہاں سے. تو راستے میں ایک کالپی ندی پڑتی ہے, تو اس ندی سے اس طرف اس کا حکومت تھی, آپ ندی پار کر کے اس طرف چلے گئے. تو وہاں روایت یہ ہے کہ آپ نے بادشاہ کو بد دعا دی نکلتے وقت, تو بادشاہ کے پورے جسم میں جو ہے نا چمبل داغ پھوڑے ہو گئے, تو آگ لگتی تھی اس کے پورے بدن میں, چیختا تھا. تو حسام الدین سوختہ کا مرید تھا وہ, ایک درویش کا. تو حسام الدین سوختہ نے اپنا کرتا اس کے لیے بھیج دیا کہ یہ پہن لو. تو جو وہ کرتا پہن لیتا وہ آگ ختم ہو جاتی, کرتا اتار تو آگ لگ جاتی. تو لوگوں نے کہا حضرت حسام الدین نے جو ہے نا اپنا کرتا بھیج دیا اس کو. تو آپ نے فرمایا کہ کیا حسام الدین کو آگ نہیں لگی؟ اللہ اکبر. تو سوختہ اس لیے کہتے ہیں ان کو آگ لگ گئی تھی جلا ہوا. اور وہ جل گئے تھے. تو وہ جل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے جلا دیا مگر میں نے تمہارا سلسلہ منقطع کر دیا. آگے سمجھ منقطع کر دیا. اب جو اگر ایسی بات بھی ہے کوئی, تو کبھی بھی کوئی بزرگ کسی کو بد دعا نہیں دیتا, ایسے کامل بزرگ. ایک بات تو کچھ روایتیں ایسی ہیں اس میں کہ جو قابل قبول ہی نہیں ہے, جو حجت نہیں بن سکتی. آئی نا سمجھو بات. تو اس کو رد کیا ہے بزرگوں نے, اس روایتی کو رد کیا ہے, اسی لیے ہوا ہے یہ بات بھی. یہ بات بھی اسی بات پہ ہوئی ہے کہ یہ روایت بنتی ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں روایت میں, عبد الواحد بالگرامی یہ لکھتے ہیں روایت میں, ان کے مطابق کس نے لکھا اب اس کا بارے میں علم نہیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ عبد الواحد بالگرامی جو ہے وہ خود مداریہ سلسلے سے بیٹھے ہیں, وہ مداریہ سلسلے کے فیض یافتہ ہیں, ان کے والد بھی مداریہ سلسلے کے فیض یافتہ ہیں. بات یہی ہے کہ بھائی اگر وہ یہ بات مانتے ہیں کہ یہ سلسلہ منقطع ہے تو انہوں نے بیعت کیوں کی؟ آگے سمجھو بات. اچھا اب دوسری بات کیا ہے کہ اس بات کو کبھی بھی بزرگوں نے تسلیم نہیں کیا. انہوں نے یہاں تک لکھ دیا, عبد الواحد کی تحریر کے مطابق وہ کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ ان کے جو پیر تھے حسام الدین کے, انہوں نے بارگاہ رسالت میں التجا کری تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اپنی بد دعا واپس لے لو, تو آپ نے منع کر دیا. ایسے ہو سکتی ہے بات, جھگڑا ختم. یہی ایک بات ایسی ہے کہ فساد کی بات ہے. آگے سمجھو بات. کوئی بھی بزرگ ایسا کر سکتا ہے, کسی کی کوئی مجال ہے, اور وہ بزرگ کہ جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا اور 9 لقمے تمام ملکوتی کے کھلائے اپنے دست مبارک سے. اچھا میاں کچھ لوگ اس پہ بھی آ گئے تمام ملکوتی کو بھی پڑھا, وہ ایک یوٹیوب پہ بہت زیادہ بیانات تھا, اس نے اس پہ بہت زیادہ بات کی کہ نہیں یہ من گھڑت بات, تمام ملکوتی بالکل من گھڑت بات ہوگی اس کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ کتے سے پوچھو کہ شہد کیسا ہوتا ہے, کچھ اور دیکھو تمہیں کیسا ہوتا ہے, یہی حال ہے لوگوں کا بس. ہاں تو بات یہی ہے کہ اب کسی کے اوپر کیا جائیں ہم لوگ. اگر نا سن بات دیکھو, ہمیشہ یاد رکھو یہ جو راستہ ہے نا یہ یقین کا راستہ ہے بس. اچھا مجھے ایک سوال اور, وہ اس حوالے سے ہے کہ الحمدللہ آپ جب بیعت کرتے ہیں تو 7-8 سلسلوں کے اندر میں بیعت کرتے ہیں, اور نہیں آتا ہے اس میں, اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو آپ کا تعلق نسبت جو محسوس ہوتا ہے سم ٹائم, جو آپ کے کیفیات ہوتی ہیں اور جو آپ کا رنگ ہوتا ہے, تو وہ بہت زیادہ صرفوں سے ملتا ہے. تو اس بارے میں تھوڑی سی بات فرمائیں گے کہ کتنے صرفوں سے ہے, کہ 50 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ کچھ ایسا ہے؟ اصل میں نسبتیں ہیں ایک طریقے سے, سلاسل تو وہی ہیں جو ہیں, لیکن یہ کہ نسبتیں کیونکہ میاں صاحب سے بھی ملی ہیں, حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی, اور حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے, اور ہمارے پیر بھائی تھے پیر عرفان علی شاہ صاحب, ان سے بھی نسبتیں ملی ہیں کچھ. تو نسبتیں بہت ملی ہیں تقریباً, یہ ہے کہ اور ساری سند کے ساتھ ہیں تقریباً, میں سمجھتا ہوں کہ 48 سے زیادہ ہیں نسبتیں, اور باقاعدہ پورے شجروں کے ساتھ ہیں وہ نسبتیں, اور ان کے ذکر اذکار, ان کی نسبتیں, ان کے طریقے سب کے ساتھ تعلیم ہوئی ہیں, تو وہ نسبتیں ہوئی ہیں. اچھا شروع میں جو تھا معاملہ وہ مداریہ سلسلے سے بہت وابستگی رہی, اس سلسلے سے بہت وابستگی رہی, اور اس سے محبت بھی بہت رہی. 17 تاریخ ہم اسی نسبت سے کرتے تھے, تو پھر میاں صاحب نے جب 17 تاریخ دی تھی تو میاں صاحب نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے دی تھی, تو اس طریقے سے جو ہے ان بزرگوں سے بہت پیار رہا. اچھا میں نے ان کے اوراد اور وظائف بھی بہت کیے مداریہ خاندان کے, لیکن بس یہ ایک ترتیب تھی ان کی, ایک ترکیب جو تھی ان کی, اس پر میں نہیں چلا. بہت زیادہ سختی گزر سے رہا اس پہ, 3-4 سال تو گزارے اس پہ. پھر خواجہ عثمان علی شاہ صاحب نے ہی بدل دیا کہ یہ سخت ہے, آگے جا کر معاملہ خراب ہوگا, لہٰذا جو ہے وہ پھر کسی کے قابل بھی نہیں لوگے تو فائدہ کچھ نہیں ہے, لہٰذا ایسے مسلک پہ آ جاؤ کسی کے قابل لو. وہ چاہتے تھے کہ آپ رشد و ہدایت دیتے رہے, مقصد یہ کہ وہ ہاں تجرید نہیں چاہتے تھے, تبلیغ چاہتے تھے, ہاں وہ کہتے تھے تبلیغ پہ رہو. ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑھایا ہے, تو وہ اس لیے جو ہے پھر جو ہے نا مداریہ سلسلے کے تصرفات اب بھی ہیں. بہت سارے ایسے احباب ہیں جنہوں نے مشاہدات کیے ہیں, جن میں دیکھا ہے کہ آپ موجود ہیں, اور حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہے, اور حضرت بدی الدین قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہے, اور
जो है उनका फैज़ मिल रहा है उस तालिब इल्म को, तो तसरुफ़ात तो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो एक बस मोहब्बत की बात थी उनसे, तो वो उनकी नज़र इनायत है, अल्लाह ताला ने फजल किया हुआ है। इसमें जो 17वीं का आपने इरशाद फरमाया कि निस्बत, तो ये किस निस्बत से शेख अब्दुल कादिर और क्या किन किन की निस्बतों से आप फरमा रहे हैं कि तुम आपको 17वीं जवाब फरमाते हैं? हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह बदरुद्दीन बदिर जमाल कुतुब मदार रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख निज़ामुद्दीन महमूद इलाही रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह अब्दुल हई शाह साहब हमारे परदादा हुज़ूर, उनकी निस्बत से ये 17वीं तारीख़ हम करते हैं। उनकी क्या निस्बत है शेख अब्दुल कादिर के शाह की क्या निस्बत? इसलिए कि कादरी सोहरवर्दी सिलसिला उन्हीं से मिला है, ये 17 को क्या निस्बत है इसलिए कि विसाल की तारीख़ है उनकी। शेख अब्दुल कादिर की? आपकी भी विसाल की तारीख़ है, शाह अब्दुल हई शाह साहब की विसाल की तारीख़ है, शाह बदरुद्दीन कुतुब मदार की भी तारीख़ है और महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की। अच्छा मुझे अब ये बताइए, आप हमें किस रंग में देखना चाहते हैं, किस सिलसिले में देखना चाहते हैं? क्योंकि हम तो इन तमाम सिलसिलों में नहीं चल सकते, लेकिन आपकी क्या ख्वाहिश है कि हम मुरीदीन जो हैं वो किस सिलसिले पर कायम रहें? असल में बात यह है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो सिलसिला शुरू हुआ, बात यह है कि हम लोग जो हैं दिखावे के कायल ज़्यादा हैं, पहली बात यह है। और दिखावा और निस्बत दोनों का अलग अलग रंग है। मुझे शाज़िलिया सिलसिला भी मिला और शाज़िलिया सिलसिले का मेरे पास तबरुखात भी हैं, और एक चिराग जो मेरे पास है उसकी निस्बत यही है कि वो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल शाज़िली का है जो मुझ तक आया। अच्छा, उसका वाक़या ये है कि एक बुज़ुर्ग थे जो पाकिस्तान में रूहानी तौर पर शाज़िलिया सिलसिले को चला रहे थे, और वो हज़रत, अब ये बात कहने की नहीं है वैसे तो लोगों के बीच में, एक सहाबी रसूल से उनकी तरबियत थी, और शेख अब्दुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में वो हाज़िर होते थे और वहाँ से ही वो तरबियत होती थी। तो वो कराची में ही थे, तो उनको कोई नहीं जानता था, बिल्कुल समझे गुमनाम जैसे नहीं होते, लेकिन कोई जानता नहीं था, मगर तसर्रुफ़ उनका बहुत था, और जितनी भी शाज़िलिया ख़ानदान के पूरे हिंदो पाक में मामलात होते थे वही तय करते थे। तो उनकी एक डायरी भी मेरे पास है जिसमें सारे वाक़यात उन्होंने तहरीर की हैं अपने, शायद उनका अब्दुल रऊफ़ था। अब ये क्योंकि काफ़ी अरसे की बात हो गई, मेरे जहन में भी सही तौर पर नाम भी नहीं रहता। हाँ, तो अब हुआ क्या कि एक दिन मेरा कोई जहन में भी नहीं, मेरे तो शाज़िलिया सिलसिला मेरे को याद भी नहीं था। अब देखो बात ये मज़े की बात, तो मेरा मतलब फिर मैं बैठता था, एक दिन बच्चा मेरे पास आया मतलब पे, मैं मरीज़ देख रहा था, तो वो कहने लगे अबू कोई साहब आए मिलने के लिए आपसे, और वो कह रहे मुझे हकीम साहब से मिलना है और बस सिर्फ 2 बातें करनी है। अब रश मरीज़ होते थे, बहुत रश लगा होता था, तो मैंने कहा यार कौन है ऐसा आदमी? कह रहे बस वो बहुत वो बेताब है, वो कहने के बस सिर्फ 2 बातें करनी है मुझे, मैं खड़े करूँगा, बैठूँगा भी नहीं। मैंने कहा अच्छा भेजो मेरे पास। वो आए मेरे पास, सलाम दुआ करिए, उन्होंने कहा आप हकीम तारिक साहब हैं? मैंने कहा हाँ। कहने लगे जी कुछ हुक्म है आपके लिए और कुछ अमानतें हैं वो आपको सौंपनी है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा भाई ठीक है, लेकिन इस वक्त बात नहीं हो सकती ज़्यादा, आप मेरे पास फुर्सत में आए थोड़ा सा। उन्होंने कहा जी टाइम नहीं है, सिर्फ कल का टाइम है, इसलिए मैं आज आपसे मिलने आया हूँ, मैंने इसलिए 2 बातें करनी थी आपसे। मैंने कहा ठीक है कल का टाइम है, कल आप आ जाऊँगा। तो उन्होंने टाइम ले लिया मुझसे, किस टाइम पे आऊँ? मैंने कहा ठीक है। अब वो चले गए, दूसरे दिन वो आए तो कुछ तबरुकात थे उनके पास, वो लेकर आए मुझसे, कहने लगे ये तबरुकात हैं, ये किताब है डायरी जो मुझे सबक दिए गए थे, जो उन्हें सबक दिए गए वो हैं, और ये मेरे वालिद का हुक्म था कि आपको पहुँचाऊँ। मैंने कहा अच्छा। कहा ये सारा जो कुछ हमारे पास था ये हमने पहुँचा दिया है आपको, अब हम बरी ज़िम्मा होगा इससे। मैंने कहा फिर? कहने लगे अब मुझे इजाज़त दो। अच्छा, वो जो मेरे पास आया था वो कहने लगा कि मैं आपके पास सऊदी अरब से आया हूँ बड़ी इमरजेंसी में, मुझे वहाँ से कहा गया था कि मैं जाऊँ। अच्छा, वो भी शाज़िलिया सिलसिले से था शख्स, उनके औलादों में से था, और वो सऊदी अरब के मामला देखता था सारे। तो उन्होंने कहा कि मुझे वापस जाना है, वहाँ के सारे मामला मेरी जिम्मेदारी में, या तो मुझे वापस जाना है, मुझे ये हुक्म था मैं ये आप तक पहुँचा दूँ। मैंने कहा ठीक है ले आओ। वो दे दिए उन्होंने। उस दिन जब वो देकर गए मुझे वो सारे तबरुकात, तो एक डिबिया थी बहुत पुरानी, जैसे वो दिखाते हैं ना पुराने उसमें चीज़ों में कभी वीडियो में, वैसे एक डिबिया थी, उसमें 7 नग थे, पत्थर थे 7 अलग अलग। मुझसे कहने के ये डिबिया आपके लिए है, और ये चराग है, ये डायरी है, और एक 2 चीज़ें थी, एक कलम था शायद वो है। अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, अब आज से आपने चलाना है। अच्छा भाई, मैंने कहा मुझे तो कोई बात नहीं बताई।
خیر جب وہ تبرکات میرے پاس آ گئے تو پھر وہ آگے معاملات شروع ہوئے. تو میں نے کہا بھائی میں تو شاذلی سلسلے سے واقف بھی نہیں ہوں, مقصد یہ میں کیا کروں گا, کیسے چلوں گا. کہنے لگے نہیں چلے گا شاذلی سلسلہ, اب تم نہیں چلانا. اور پھر وہ دیکھتے 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 وہ حزب البحر کی اتنی برکت ہو گئی کہ وہ شاذلی سلسلہ ہو گیا. لیکن آج بھی میرا اپنا بیسک سلسلہ وہی ہے جو مجھے بزرگوں نے دیا. میاں صاحب نے دیا تھا. ہاں اب وہ ہے خاندان قادری, سلسلہ سہروردی, چشتی قلندری, نسبت ابوالعلائی. اچھا اب بات یہ ہے کہ ہمارے جو پیر و مرشد تھے وہ اپنے نام کے ساتھ ابوالعلائی جہانگیری لگایا کرتے تھے, ہم نے بھی وہی استعمال کیا. لیکن آج ہمارے سارے مرید شاذلی لگاتے ہیں, یعنی انہوں نے ہمارا سلسلہ پلٹ کر رکھ دیا, بالکل بدل کر رکھ دیا. کہ جہانگیری سلسلہ ہی بتاتے ہیں وہ بہت بڑا سلسلہ. بات یہ کہ میں میری تو یہ ایمان ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ جو مجھے ملا ہے وہ میرے پیر کی برکت سے ہی ملا ہے اور اسی سلسلے کی نسبت سے برکت سے ملا ہے. تو پھر میرے کو اسی کو مضبوط رکھنا ہے نا جس کی برکت سے ملا ہے. اصل جو ہے تو ہم بیسکلی جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے سلاسل کے اعتبار سے خاندان قادری تو خاندان قادری ہے, سلسلہ سہروردی ہے, چشتی قلندر. چشتی قلندری. یہ ابو مگر العلائی سے نقشبندی بھی ہوں گے. ابوالعلائی نقشبندی ہیں, ہم نقشبندی بھی ہیں, مجددی بھی ہیں, نقشبندی مجددی بھی ہیں. اچھا اب مزے کی بات میں اپنا مجددی آپ کو شجرہ بتا دوں چھوٹا سا.